بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ آج ہم لوگ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو رہے تھے۔ بے شک وہ گھر بھی کرائے کا ہی تھا، لیکن پھر بھی اس گھر میں میرا بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا، کیونکہ قریب ہی ہماری پھپھو کا گھر تھا جنہوں نے ہمارا جینا حرام کر رکھا تھا۔ وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی اور ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ ہمارے گھر میں بس کسی نہ کسی طرح سے لڑائی ہی چلتی رہا کرے، اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ ہمارے بابا اپنے گھر آنے سے پہلے اپنی بہن کے گھر جایا کرتے تھے، کیونکہ یہی ان کی بہن کا حکم تھا، اور پھر ان کی بہن نہ جانے انہیں کیا کیا کہتی کہ وہ گھر آ کر نہ صرف امی سے لڑائی کرتے بلکہ ہمیں بھی برا بھلا کہا کرتے تھے۔ ہم لوگ انہیں سمجھا سمجھا کر تھک چکے تھے کہ وہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتی ہیں جن سے آپ غصہ ہوں، وہ ہم لوگوں میں پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن میرے بابا ہم لوگوں کی باتوں پر یقین ہی نہیں کرتے تھے، انہیں صرف اپنی بہن ہی سچی لگتی تھی۔ اور پھر بعد میں امی نے ہمیں منع کر دیا کہ ہم بابا سے اس بارے میں بات نہ کیا کریں، انہیں جو سمجھنا ہے وہ سمجھ لیں۔ بعد میں جب بابا گھر آتے اور کوئی قصہ چھیڑتے تو ہم آگے سے نہ بولتے اور نہ ہی کوئی صفائی پیش کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ مزید غصہ ہونے لگتے۔ اپنے بابا کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوتا تھا، کیونکہ اس طرح وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ہمارے اپنے گھر کی پریشانیاں کم نہیں تھیں، جو بابا یوں فضول کی پریشانیوں میں بھی اپنا سر کھپاتے، اور جو باتیں پھپھو کرتی تھی وہ بھی اتنی کوئی فضول ہوتی تھی کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تھے کہ وہ لڑائی کروانے کے چکروں میں اس حد تک بھی جا سکتی ہیں۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، بابا گھر واپس آئے تو آتے ساتھ ہی مجھے بلا لیا۔ میں اپنے نام کی پکار سن کر ڈر گئی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ بابا ابھی پھپھو کے گھر سے ہو کر آ رہے ہیں۔ بابا نے آتے ہی مجھ سے پوچھا کہ تم نے پھپھو سے لڑائی کیوں کی؟ بابا کی بات سن کر پہلے تو میں نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا، اور پھر سوچنے لگی کہ کب مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کہ میں نے پھپھو کے سامنے زبان چلائی ہو۔ کافی دیر سوچنے کے بعد بھی مجھے یاد نہیں آیا۔ میں نے بابا کو کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے ان سے لڑائی کی ہو، اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی بابا سے مجھے معلوم ہوا کہ کل دن کے وقت میں نے اپنی پھپھو کو گھر کے اندر آنے نہیں دیا تھا، بلکہ انہیں دروازے سے ہی باہر بھیج دیا تھا، اور انہیں بہت ساری باتیں بھی سنائی تھیں۔ بابا کی یہ بات سن کر میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں پھپھو کا حشر نشر بگاڑ دوں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قدر فسادی ہو سکتی ہیں۔ ان سے بدتمیزی کرنا تو دور کی بات، میں نے تو ان سے کوئی فضول بات بھی نہیں کی تھی۔ وہ آئی تھیں اور بابا کا پوچھ رہی تھیں۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ بابا گھر پہ نہیں ہے، اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس کے علاوہ ہم دونوں کی آپس میں کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ شاید پھپھو اس وجہ سے غصہ ہو گئی تھی کہ میں نے انہیں گھر کے اندر آنے نہیں دیا تھا۔ خیر کون سا اس سے انہیں کوئی فرق پڑتا تھا، ہمارے گھر میں نہ رہتے ہوئے بھی وہ ہمارے گھر کو کنٹرول کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ ہر وقت ہی اسی کوشش میں رہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے مجھ سے کوئی بات کر کے لڑائی شروع کر سکے، کیونکہ میں زبان کی بہت تیز تھی۔ میں غلط بات ہرگز بھی برداشت نہیں کرتی تھی، اور اس کے علاوہ اپنے خاندان میں سب سے زیادہ شرارتی بھی تھی۔ بچپن میں میری دادی مجھے شیطان کی نانی کہا کرتی تھی۔ محلے میں جہاں کہیں بھی کوئی شرارت ہوتی تو اس کے پیچھے میرا ہی ہاتھ ہوا کرتا تھا۔ محلے کے سارے لوگ مجھ سے بہت تنگ تھے۔ کئی بار تو وہ امی کو آ کر یہ بات کہہ چکے تھے کہ آپ مہربانی کر کے یہاں سے کہیں اور شفٹ ہو جائیں، کیونکہ آپ کی بیٹی کی حرکتیں اب ہماری برداشت سے باہر ہو گئی ہیں۔ اور امی ہر بار میرے کان کھینچتی، اور ہر بار میں امی کو یہ کہہ کر بچ جاتی کہ اگلی بار ایسا بالکل بھی نہیں کروں گی، اور اگلی بار میری شرارت پہلی والی کی نسبت اور زیادہ مزیدار ہوتی تھی۔ میری شرارتوں میں میرا ساتھ دینے والی صرف میری کزن ہی تھی، جو شروع سے ہی میرے ساتھ تھی۔ لیکن ایک بات تھی جو مجھے پسند نہیں تھی، وہ یہ تھی کہ میری کزن میری پھپھو کی ہی بیٹی تھی۔ اس کے باوجود بھی ہم دونوں میں بہت زیادہ دوستی تھی، بلکہ ہم دونوں کی دوستی پورے خاندان میں مشہور تھی۔ اکثر تو یہ باتیں کرتے تھے کہ ماں باپ کی آپس میں بنتی نہیں ہے، اور بچے دیکھو کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ خیر مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس دوران میں ایک چیز کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتی تھی، وہ یہ تھی کہ اپنی کزن کے سامنے اپنی پھپھو کی برائی نہ کروں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ کوئی بھی اپنی ماں کے خلاف کچھ بھی نہیں سن سکتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہماری دوستی ابھی تک چلتی آ رہی تھی۔ میری پھپھو کے بچے بہت اچھے تھے، نہ صرف عالیہ سے بلکہ میری ان کے دوسرے بچوں سے بھی بہت زیادہ بنتی تھی۔ اور اب جب میں یہ گھر چھوڑ کر دوسرے گھر جا رہی تھی تو مجھے صرف اور صرف اسی بات کا دکھ تھا
کہ میں عالیہ سے اب زیادہ نہیں مل پایا کروں گی، لیکن مجھے خوشی بھی تھی کہ اب اس کی ماں ہمارے گھر میں مزید فساد برپا نہیں کر پائے گی۔ ہم جس گھر میں شفٹ ہوئے اس کے 2 حصے تھے، ایک چھوٹا سا حصہ دائیں جانب تھا جبکہ ایک بڑا حصہ بائیں جانب تھا۔ ہمیں دائیں جانب والا حصہ دیا گیا تھا جبکہ بائیں جانب والا حصہ بہت زیادہ بڑا اور عالی شان تھا۔ وہ وہاں پر رہنے والے لوگوں کی شان و شوکت کے بارے میں اچھی طرح سے بتاتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی بڑا لان تھا جو کہ مشترکہ تھا، جہاں پر ہمیں بھی جانے کی اجازت تھی اور وہاں پر مالک بھی جا سکتے تھے۔ میری امی نے وہاں جاتے ہی ہمیں سختی سے منع کر دیا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرف جانے کی، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے لوگ ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی بڑی مشکل میں پھنس جائیں۔ امی ہمیشہ ہی ڈری ڈری باتیں کرتی تھیں اور امی کی انہی باتوں سے مجھے اکثر غصہ آ جاتا تھا کیونکہ امی حد سے زیادہ ڈرتی تھی۔ میں نے بظاہر امی کو تسلی دی اور کہا کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر نہ تو میں خود جاؤں گی اور نہ ہی کسی کو جانے دوں گی۔ میری بات سن کر امی نے مجھے گھورا کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھیں کہ میری بات کا کیا مطلب ہے۔ میں بھی بے غیرتوں کی طرح مسکرانے لگی۔ اب میرا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ کسی طرح سے اس لان میں جا سکوں، کیونکہ میری شروع سے ہی یہ عادت تھی کہ میرے گھر والے مجھے جس کام سے منع کرتے تھے میں اسی کام میں ملوث ہو جاتی تھی، اور تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ ہی مجھے نقصان اٹھانا پڑا تھا، لیکن پھر بھی میں کبھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی تھی، کیونکہ میں اپنے تجسس کے ہاتھوں اتنی مجبور ہو جاتی تھی کہ مجھے سب کی نصیحتیں فضول لگنے لگتی تھیں۔ اب چونکہ میری پارٹنر دوست میرے ساتھ نہیں تھی، اس لیے میں سوچ رہی تھی کہ ایک نئی دوست بنا لوں۔ اس سلسلے میں نے اپنی چھوٹی بہن سے رابطہ کیا، لیکن وہ اتنی زیادہ پڑھاکو تھی کہ اسے ان سرگرمیوں سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ہم امی سے چھپ کر اس لان میں جائیں گے، تو میری بات سن کر وہ شور مچانے لگی اور کہنے لگی، امی آپ ہی کہہ رہی ہیں کہ وہ لان میں جائیں گی۔ وہ تو شکر ہے کہ میں نے پہلے ہی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز کا گلا گھونٹ دیا، ورنہ اگر امی سن لیتی تو ابھی سے ہی میری شامت آ جاتی، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ وہ ابھی ابھی مجھے یہاں سے نکال دیتی اور واپس پھپھو کی طرف بھیج دیتی۔ میں مرنا تو پسند کر سکتی تھی، لیکن پھپھو کے پاس رہنا ہرگز بھی پسند نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ ایک دن بھی اگر ہم ساتھ رہے تو یا تو پھپھو کا سر پھٹے گا یا پھر میری روح اس دنیا سے پرواز کر جائے گی۔ انہی دنوں ایک اور بات جو میرے کانوں میں پڑ رہی تھی اور جس نے مجھے کافی زیادہ پریشان کر رکھا تھا، وہ یہ تھی کہ پھپھو میرا رشتہ مانگ رہی تھی۔ پہلے تو میں اسے مذاق ہی سمجھتی رہی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ امی مجھے ڈرانے کے لیے یا چھیڑنے کے لیے یہ ساری باتیں کر رہی ہیں، جبکہ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ امی کی یہ عادت نہیں ہے، وہ کوئی بھی بات بغیر کسی مقصد کے نہیں کرتی، لیکن پھر بھی میں اس سب کو ٹالتی ہی رہی۔ اور اب جب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا تب مجھے احساس ہو رہا تھا۔ دراصل شام کے وقت ہی بابا نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی اور اب امی مجھے مٹھائی کھلانے کے لیے آئی تھی۔ امی کی جب میں نے بات سنی تو مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور امی کو کہنے لگی، امی میرے ساتھ ایسا مذاق مت کریں، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے دل کا مسئلہ ہے۔ میری بات سن کر امی نے ایک چپت میرے سر پہ لگائی اور کہنے لگی، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی مذاق کروں گی؟ یہ بالکل حقیقت ہے۔ اب چلو جلدی سے منہ میٹھا کرو، ابھی سے نحوست مت پھیلاؤ۔ مجھے تو تمہاری پھپھو پر ترس آ رہا تھا، نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر امی کھیکھی کرنے لگی۔ امی کو یوں ہنستا دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ پھر امی میرے پاس بیٹھی اور مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا اگر یہ رشتہ تمہارے لیے ٹھیک نہ ہوتا تو میں پہلے ہی منع کر دیتی، لیکن عثمان بہت ہی اچھا لڑکا ہے اور میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے پسندیدگی دیکھی ہے، اور جہاں تک تمہاری پھپھو کا سوال ہے تو میں جانتی ہوں کہ ایک تم ہی ہو جو ان سے اچھی طرح سے نمٹ سکتی ہو، اور وہ بھی دل کی کوئی بری نہیں ہے بلکہ اچھی عورت ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ انہوں نے تمہارے لیے رشتہ مانگا ہے، وہ شروع سے ہی تمہیں بہت پسند کرتی ہیں۔ امی کی باتیں اب مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ایک وقت تھا جب امی پھپھو کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتی تھی، اور اب وہ ان کی میرے سامنے تعریفیں کر رہی تھی۔ میں اس وقت بہت زیادہ غصے میں تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اچانک میری نظر قریب ہی بڑی حویلی پر پڑی، جن کے ایک چھوٹے سے مکان میں ہم کرایہ دار تھے۔ وہاں سے ایک لڑکا باہر نکل رہا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکا تھا، اس سے زیادہ پیارا لڑکا میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔
کوئی بھی لڑکی اسے دیکھتی تو اس کی دیوانی ہو جاتی، اور میں تو تھی ہی شروع سے حسن پرست۔ مجھے وہ پہلی ہی نظر میں بھا گیا۔ میں اس کے قریب جا کر اس سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن ایک چیز مجھے روک رہی تھی، اور وہ تھی اس لڑکے کے چہرے پر پھیلا ہوا غصہ۔ وہ اس وقت شدید طیش میں نظر آ رہا تھا۔ مجھے ایک شرارت سوچی۔ میرے دل میں آیا کہ میں اسے جا کر تنگ کروں۔ میں نے تیزی سے ایک چادر نکال لی اور اس چادر سے اپنے چہرے کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیا، اور پھر منہ سے بوڑھی عورت کی طرح آواز نکالنے کی کوشش کرنے لگی، اور اس کوشش میں بہت حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ میں نے پھر اپنے آپ کو داد دی اور تیزی سے اس لڑکے کی طرف بھاگی۔ وہ مجھ سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا جب میں نے اسے آواز دے دی، اے لڑکے، میری بات سنو۔ میری بات سن کر وہ ایک دم ہی پلٹا۔ اس وقت صرف میری آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں، اور ان آنکھوں سے میں اس کے چہرے پر تیز ہو جانے والے غصے کو اچھی طرح سے دیکھ سکتی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں اس وقت غصے سے لال ہو چکی تھیں۔ وہ میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے پھر بوڑھی عورت کی طرح آواز نکالی اور اسے کہنے لگی، میں ایک نیک خاتون ہوں، اور میں یہاں سے گزر رہی تھی جب میری نظر تم پر پڑی۔ تم ایک بہت بڑی مشکل میں پھنسنے جا رہے ہو۔ یہ مجھے اپنی روحانی طاقتوں سے ہی معلوم ہوا ہے۔ میں دیکھ سکتی ہوں کہ اس وقت ایک کالی خطرناک چڑیل تم پر نظر رکھے ہوئے بیٹھی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ابھی اور اسی وقت گھر چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم پر حاوی ہو جائے اور پھر تمہیں نقصان پہنچا دے۔ فی الحال میرے منہ میں جو آ رہا تھا میں بولے جا رہی تھی۔ یہ سب کچھ میں نے ایک ڈرامے میں سن رکھا تھا، اور اب اسی ڈرامے کو میں حقیقی زندگی پہ آزما رہی تھی۔ پہلے تو وہ مجھے اپنے چہرے سے حیران نظر آیا، پھر وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگا اور تیزی سے میری طرف بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ میری طرف بڑھ رہا تھا مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، اور پھر وہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا قد مجھ سے کافی بڑا تھا، اور اس کے چوڑے سینے کے سامنے میں بالکل چھپ گئی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکا، اور اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی، اس نے ایک جھٹکے سے میری چادر میرے چہرے کے سامنے سے ہٹائی، اور پھر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے کہ تم کس شخص کو ایک چڑیل سے ڈرا رہی ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ پھر وہ میرے کانوں کے قریب جھکا اور مجھے کہنے لگا، دراصل تم ایک جن ذات کو ایک چڑیل سے ڈرا رہی ہو۔ تم نہیں جانتی کہ جن ذات کسی سے بھی نہیں ڈرتے۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنی ہنسی میں کنٹرول نہ ہوا، اور میں پھر اس کے سامنے ہی زور زور سے ہنسنے لگی۔ میں یہ بات بھول چکی تھی کہ میں نے غلطی کی تھی، اور اب میں ہی اس پر ہنس رہی تھی، جبکہ مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا۔ پہلے تو وہ کافی دیر تک مجھے غصے سے گھورتا رہا، اور پھر کہنے لگا، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اگر ابھی مجھے دیر نہ ہو رہی ہوتی تب میں تمہیں سبق سکھاتا، لیکن فکر مت کرو، اب میں نے تمہیں اچھی طرح سے دیکھ لیا ہے۔ اب تم میرا انتقام دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا، جبکہ میں اسے پیچھے سے آواز دے کر چھیڑنے لگی کہ ارے جنزاد، رک جاؤ، مجھے اپنا جادو تو دکھاتے جاؤ، یا پھر مجھے اپنی اصل شکل ہی دکھا دو، شاید میں ڈر کر بے ہوش ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر میں خود ہی زور سے ہنسنے لگی، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد میں وہاں سے اپنے گھر آ گئی، جہاں پر پہلے امی کھڑی مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ میرے ہی واپس آنے کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی، امی نے بازو سے پکڑ کر مجھے گھسیٹا اور پھر ایک طرف لے کر گئی، اور میری بے عزتی کرتے ہوئے کہنے لگی، تم وہاں اس لڑکے کے ساتھ کیا بات کر رہی تھی؟ امی کی بات سن کر مجھے لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یوں امی مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیں گی اور پھر اس طرح مجھ سے سوال کریں گی۔ میں نے انہیں کہا کہ کچھ بھی نہیں، میں بس اسے بوڑھی عورت بن کر ڈرا رہی تھی، لیکن اس نے مجھے پکڑ لیا۔ میری بات سن کر امی کا منہ کھل گیا۔ میں جلدی سے اپنی بات کی وضاحت دینے لگی اور انہیں کہا کہ پکڑنے کا مطلب یہ نہیں، بلکہ میرا مطلب ہے کہ اس نے میرا جھوٹ پکڑ لیا۔ امی نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا لیا اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، لڑکی تم کب بڑی ہوگی؟ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ اب یہ حرکتیں چھوڑ دو۔ اب تم کوئی 7-8 سال کی بچی نہیں ہو، بلکہ تم ایک 19 سالہ جوان لڑکی ہو، اور جوان لڑکیوں کو یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ پتہ نہیں وہ تمہارے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ امی اب چھوڑیں، دفع کریں، اس نے جو بھی سوچنا ہے وہ سوچے، مجھے اس سے کیا۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے جانے لگی کہ امی نے مجھے دوبارہ روک لیا اور مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی،
دیکھو بیٹا، پہلے کی بات اور تھی، لیکن اب تم کسی اور کی امانت ہو۔ امی کی یہ بات سن کر مجھے نئے سرے سے غصہ آنے لگا۔ میں نے امی سے کہا کہ امی بس کر دیں، یہ رشتہ میں نہیں مانتی، کیونکہ اس میں میری ذرا بھی مرضی شامل نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ امی مجھے آوازیں دیتی رہ گئیں۔ اپنے کمرے میں آئے ہوئے مجھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے آواز دی ہو۔ اپنے نام کی پکار سن کر میں چونک گئی اور تیزی سے کمرے میں دیکھنے لگی، لیکن وہاں پر مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور سونے کے لیے لیٹ گئی، کیونکہ اس وقت میرا سر بہت بری طرح سے دکھ رہا تھا۔ رات کے وقت بھی میں کافی دیر تک اسی بارے میں سوچتی رہی تھی، اسی وجہ سے مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ اٹھو، تم لیٹی ہوئی کیوں ہو؟ اچانک کسی نے میرے کانوں میں زور سے یہ کہا۔ میں تیزی سے اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی۔ اس وقت میں کچی نیند میں تھی۔ میں خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک مجھے ہنسنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ اب یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی مرد میری اس حالت پر ہنس رہا ہو۔ میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیں، لیکن اب ہنسنے کی آواز مزید اونچی ہو گئی تھی۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ مجھے اس وقت بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں تیزی سے باہر کی طرف بھاگی، لیکن دروازہ لاک تھا۔ میں کوشش کے باوجود بھی دروازہ کھول نہیں پا رہی تھی۔ اب مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے کمرے میں کوئی چکر کاٹ رہا ہو، اور یہ سب کچھ جان کر میرا بی پی لو ہو رہا تھا۔ اور پھر اچانک ہی مجھے واش روم میں پانی گرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اب اس سب کو میں اپنا وہم بھی قرار نہیں دے سکتی تھی۔ خدا کے لیے جو کوئی بھی ہے یہاں سے چلا جائے، مجھے معاف کر دو، میں نے تم لوگوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ اب میں باقاعدہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے روتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے جھنجھوڑ رہا ہو۔ میں نے تیزی سے اپنی آنکھیں کھولی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میں اپنے کمرے میں نہیں بلکہ لاؤنج میں موجود تھی اور صوفے کے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ امی مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں ہوش میں آئی، امی حیرانگی سے مجھ سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے؟ تم نے اتنا شور کیوں مچایا ہوا ہے؟ امی کی بات سن کر پہلے میں نے امی کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر چاروں طرف نظریں دوڑانے لگی۔ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں یہاں پر کب آئی۔ میں نے جب امی سے پوچھا تو امی مجھے کہنے لگی، تم تو کب سے یہیں پر سو رہی ہو؟ میرا سر بہت بری طرح سے دکھنے لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں امی کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ دیکھ کر امی اور پریشان ہو گئی اور میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے میرے بیٹے کو؟ کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے؟ پھر میں نے امی کو ساری بات بتا دی کہ کیسے میں کمرے میں جا کر سوئی تھی اور پتہ نہیں مجھے یہاں پر کون لایا۔ میری بات سن کر امی نے مجھے تسلی دی اور کہا، یہ سب صرف اور صرف تمہارا وہم ہے، شاید تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی، اسی وجہ سے تم عجیب و غریب خواب دیکھ رہی ہو، ورنہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے ایک لمحے کے لیے بھی چین نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے تھوڑی دیر پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ سچ تھا۔ میں کافی دیر یوں ہی گمسم سی حالت میں وہاں پر بیٹھی رہی۔ اس کے بعد میں نے ہمت کی اور دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن اس بار کمرے میں بھی مجھے ایک لمحے کے لیے بھی چین نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ وہاں پر میرا دل بہت بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ مجھے ابھی بھی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، لہٰذا میں تیزی سے کمرے سے نکل کر باہر صحن میں چلی گئی۔ اس بار امی نے بھی مجھے نہیں روکا، شاید وہ میرے چہرے پر پریشانی پڑ چکی تھی۔ وہاں پر میں ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہاں بیٹھے ہوئے مجھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی آ کر کھڑا ہوا ہو۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہاں پر وہی نوجوان کھڑا تھا جس کو دن کے وقت میں نے تنگ کیا تھا۔ اسے دیکھ کر بے ساختہ میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور میں اسے تنگ کرتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا ہوا جنزاد صاحب؟ دن کے وقت بھی آپ بھاگ گئے تھے اور ابھی بھی آپ چھپ کر ہی آ رہے ہیں، کہیں آپ کا مجھے ڈرانے کا تو کوئی ارادہ نہیں؟ لیکن میں آپ کو یہ بات پہلے سے ہی بتا دیتی ہوں کہ میں آپ جیسے جنوں سے بالکل بھی نہیں ڈرتی۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور پھر اس کے بعد وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، یہ تو میں دیکھ ہی چکا ہوں کہ تم کتنا زیادہ ڈرتی ہو اور کتنا زیادہ نہیں، اسی وجہ سے میں اب مزید تمہیں تنگ نہیں کروں گا، کیونکہ تم تو بہت ہی چھوٹے دل کی مالک ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ اچانک سے میرے دماغ میں کچھ کلک ہوا اور میں اس سے پوچھنے لگی
کہ تمہیں کیسے پتا کہ میں رات کے وقت ڈری ہوں؟ میری بات سن کر وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا، مجھے تو ابھی اور بھی بہت ساری باتیں پتہ ہیں جو تمہیں نہیں پتہ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگا۔ میں نے اسے روکنا چاہا تاکہ اس سے مزید اس بارے میں بات کر سکوں، لیکن وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا کہ رات کو تم سے ملنے کے لیے آؤں گا۔ اس کی بات سن کر میرا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ میں اس کی بات کا مفہوم نہیں سمجھ پائی تھی، اسی وجہ سے غصے کی حالت میں گھر میں واپس آ گئی۔ جب امی نے مجھے غصے میں دیکھا تو پوچھنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ جن کے مکان میں ہم رہ رہے ہیں وہ لوگ بہت زیادہ ٹھرکی ہیں، لہٰذا آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے بات کرنے کی اور نہ ہی کوئی رابطہ رکھنے کی۔ میری بات سن کر پہلے تو امی ہکا بکا میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہیں اور پھر کہنے لگیں، ارے ہم نے کب ان سے کوئی بات کی ہے؟ تم ہی ہو جسے اس گھر میں آرام نہیں لگتا اور بس اس طرف نکل جاتی ہو۔ امی کی بات سن کر مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی رونا آ گیا۔ پہلے اس شخص کی باتوں نے مجھے غصہ دلایا تھا اور اب امی بھی مجھے پریشان کر رہی تھی، لہٰذا میں اپنی بہن کے کمرے میں چلی گئی اور اس سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنا دل بہلا لیا۔ اور پھر اس دن اسی سے متاثر ہو کر میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ فضول کی چیزوں میں اپنا دماغ نہیں لگاؤں گی، بلکہ اب ٹھیک طریقے سے پڑھائی کروں گی۔ اور اس سلسلے میں نے تقریباً رات کے 12 بجے کے وقت کتابیں کھول لیں تاکہ پڑھنا شروع کروں، کیونکہ نیند تو مجھے ویسے بھی نہیں آ رہی تھی اور میرا وقت ضائع کرنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ ابھی میں نے کتابیں کھول کر رکھی ہی تھیں جب اچانک ہی مجھے کوئی چیز گرنے کی آواز آئی۔ میں نے جب دیکھا تو ایک کتاب شیلف سے زمین پر گر گئی تھی۔ میں نے پہلے غصے سے اس کتاب کی طرف دیکھا اور پھر شیلف سے اپنے بستر تک کے درمیانی فاصلے کو گھورا، جو کہ تھا تو چند ہی قدم کا، لیکن اس وقت مجھے صدیوں کا فاصلہ لگ رہا تھا۔ اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں کتاب کو اٹھانے کے لیے چلی گئی، لیکن جب میں پلٹ کر آئی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میری ساری کتابیں بند ہو چکی تھیں، جبکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے ان کتابوں کو کھولا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ابھی تو میں نے یہ کتابیں کھولی تھیں۔ میں نے وہ کتابیں دوبارہ سے کھولی کہ مجھے دوبارہ ایک کتاب گرنے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا تو وہی کتاب دوبارہ سے زمین پر گری ہوئی تھی۔ فی الحال مجھے بہت غصہ آ رہا تھا اور شدید کوفت کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ میں نے دوبارہ جا کر کتاب اٹھائی تو پیچھے میری کتابیں دوبارہ سے بند ہو گئیں۔ اب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہاں پر میں اکیلی نہیں ہوں، بلکہ کوئی اور بھی موجود ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے، لہٰذا مجھے اب اس کے وجود سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، مجھے صرف اور صرف اس کی حقیقی صورت سے ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا اور دیکھ بھی رکھا تھا کہ یہ جو اندیکھے وجود ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ڈراؤنے ہوتے ہیں، اور جو کوئی بھی ان کی شکل دیکھ لیتا ہے اس کا دل بند ہو جاتا ہے۔ بس یہی وجہ تھی کہ میں اس سے پنگا نہیں لے رہی تھی اور نہ ہی کوئی بات کہہ رہی تھی، لیکن اب میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ میں طیش میں آ گئی اور غصے سے کہنے لگی، تم جو کوئی بھی ہو میرے سامنے آؤ، یوں چھپن چھپائی والا کھیل مت کھیلو۔ دوسری طرف گہری خاموشی چھا گئی، اب مجھے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں غصے میں آ کر دوبارہ سے کتابوں کے سامنے بیٹھ گئی، لیکن اس سے پہلے کہ میں کتابیں کھولتی، کتابیں خود بخود کھل گئی اور ان کے صفحے تیزی سے آگے پیچھے ہونے لگے۔ یہ سب دیکھ کر میں ڈر گئی اور تیزی سے باہر کی طرف بھاگی، لیکن دروازہ بھی بند ہو گیا۔ اچانک مجھے اپنے کانوں میں ایک مردانہ سرگوشی سنائی دی کہ اگر تم نہیں ڈرتی تو بھاگ کیوں رہی ہو؟ خاموشی سے کھڑی ہو کر ان ساری چیزوں کا مقابلہ کرو۔ اور اس کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کندھے پر اپنا چہرہ رکھا ہو۔ مجھے لگا کہ کسی نے میرے جسم میں کرنٹ دوڑا دیا ہو۔ میں نے اس چہرے کو ہٹانا چاہا، لیکن میرا جسم بھی اس وقت جامد ہو گیا تھا۔ میں چاہ کر بھی اپنے ہاتھ نہیں ہلا پا رہی تھی اور نہ ہی اپنی زبان کو حرکت دے پا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے جسم پر قبضہ کر لیا ہو۔ مجھے شدید بے بسی کا احساس ہو رہا تھا اور اسی بے بسی کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اس سے پہلے کہ آنسوؤں کے قطرے زمین پر گرتے، کسی نے انگلیوں کی پوروں سے میرے آنسو صاف کر دیے، اور پھر اس کے بعد میرے وجود کو ایک جھٹکا لگا اور میں آزاد ہو گئی۔ میں نے دوبارہ دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ ابھی بھی بند تھا۔ تھک کر میں اسی جگہ پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دوبارہ سے میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی کہ یوں رونا بند کرو، مجھے پتہ ہے کہ تم بہت زیادہ بہادر ہو، اس لیے فضول میں اپنا دماغ خراب مت کرو۔ اب مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے یہ ساری باتیں کہنے والا وجود کافی غصے میں ہو،
اور پھر میں جلدی سے خاموش ہو گئی اور پھر پورے کمرے میں نظریں دوڑانے لگی۔ اب دوبارہ سے میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی کہ تمہیں میں یہاں پر نہیں ملوں گا بلکہ باہر ملوں گا۔ اگر تم نے مجھے واقعی دیکھنا ہے تو صحن میں چلی آؤ۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ میں نے ایک نظر کھلے ہوئے دروازے پر ڈالی، لیکن پھر میں باہر نکلنے کی بجائے تیزی سے اپنے بستر پر چلی گئی اور سر تک اپنی چادر تان کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اب دوبارہ سے مجھے ایک کہکہے کی آواز سنائی دی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی میری اس حرکت پر ہنس رہا ہو، لیکن اب مجھے اس سب سے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ اگر آج میں باہر چلی جاتی تو میرا انجام بہت ہی برا ہوتا۔ وہ تو شکر تھا کہ میں باہر نہیں گئی تھی بلکہ کمرے میں ہی ٹھہر گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ ایک زوردار آواز سے بند ہوا۔ میں نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لی۔ اب مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا ہو، اور اب مجھے ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا بلکہ ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے آنکھیں موند لیں اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں گہری نیند میں ڈوب چکی تھی۔ صبح کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس وقت میں بیڈ پر نہیں بلکہ زمین پر لیٹی ہوئی تھی، اور کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جبکہ سامنے ہی میری بہن منہ کھولے حیرت سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ اور پھر وہ تیزی سے میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی، آپی، آپ دروازے میں کیوں سو رہی تھی؟ اس کی بات سن کر مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں اسے کیا جواب دوں، لیکن مجھے اس اندیکھے وجود پر بہت غصہ آ رہا تھا جو میرے ساتھ نہ جانے یہ سب کچھ کیوں کرتا پھر رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ بچپن میں نے جتنی بھی شرارتیں کی ہیں مجھے اس سب کا حصہ مل رہا ہے۔ اب وہ اندیکھا وجود شرارتیں کر رہا تھا اور تمام گھر والوں کے سامنے مجھے شرمندہ کروا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ پتہ نہیں، اور یہ کہہ کر میں فریش ہونے کے لیے چلی گئی، جبکہ وہ باہر کھڑی مجھ سے کافی دیر تک سوال کرتی رہی۔ جب میں نے اس کے سوالات کے جوابات نہیں دیے تو وہ یہ کہہ کر باہر نکل گئی کہ وہ امی کو اس بارے میں بتائے گی کہ آپی پاگل ہو گئی ہے، وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی ہیں۔ خیر، مجھے پہلے کون سا ان سب چیزوں سے فرق پڑتا تھا جو اب پڑنا تھا۔ اسی وجہ سے میں تسلی سے فریش ہو رہی تھی جب اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیا وہ اندیکھا وجود ابھی بھی میرے ساتھ ہوگا اور مجھے دیکھ رہا ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی مجھے بہت ساری شرم آ گئی۔ میں اسی معاملے پر سوچ رہی تھی جب میرے کانوں میں دوبارہ سے سرگوشی ہوئی، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کیونکہ تم نے واش روم میں جانے والی دعا نہیں پڑھی۔ ایک زوردار چیخ میرے منہ سے نکلی۔ چیخ کی آواز سن کر میری امی تیزی سے وہاں پر آ گئیں اور مجھ سے پوچھنے لگیں کہ کیا ہو گیا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ کچھ بھی نہیں، بس لال بیگ کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ میرا یہ بہانہ بالکل فضول تھا، کیونکہ لال بیگ سے میں بچپن میں کھیلا کرتی تھی، کیونکہ یہ مجھے بہت زیادہ پسند تھا، اور لال بیگ کے ذریعے ہی میں کئی بار اپنے اساتذہ کو اور اپنی دوستوں کو بھی ڈرا چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ امی کہنے لگیں، تم واقعی میں پاگل ہو گئی ہو، تمہارا واقعی مجھے ڈاکٹر سے علاج کروانا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر امی وہاں سے چلی گئی، جبکہ میں تیزی سے دعا پڑھنے لگی۔ دعا پڑھنے کے بعد میں نے دوبارہ سے سوال کیا تو مجھے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ یقیناً اب وہ اندیکھا وجود یہاں سے جا چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب مجھے کیسے اپنی اس سے حفاظت کرنی ہے۔ مجھے پہلے ہی بہت سی آیات کا ورد کر لینا چاہیے تھا، ویسے ہی اتنا عرصہ میں نے خود کو اس مصیبت میں پھنسائے رکھا۔ خیر، اب بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب روز اپنے کمرے میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کروں گی اور رات کو سونے سے پہلے بھی دعا پڑھا کروں گی۔ اس وقت میں نے یہ فیصلہ تو کر لیا تھا، لیکن بعد میں یہ باتیں میں دوبارہ سے بھول گئی۔ میں کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی۔ مجھے اس وقت مرچیں چاہیے تھیں، لیکن جیسے ہی میں نے مرچوں کا ڈبہ اٹھایا اور اسے کھانے میں ملایا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ جسے میں مرچیں سمجھ رہی تھی وہ نمک تھا۔ مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور اسی وقت امی کچن میں داخل ہو گئی۔ میرے ہاتھوں میں نمک کا ڈبہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ نمک تو وہ ڈال چکی تھی، اب صرف مرچیں ڈالنا ہی رہ گیا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے غلطی سے 3 بار اور نمک ڈال دیا ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا لیا اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، پتہ نہیں تمہیں کب عقل آئے گی، سسرال میں جا کر بھی تم نے میری ناک ہی کٹوانی ہے۔ امی کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ یہ سب کچھ میں نہیں کر رہی بلکہ کوئی اور ہے جو مجھے پریشان کر رہا ہے۔
اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کوئی بھی مجھے تنگ کر رہا ہے میں اس کو دیکھ کر ہی رہوں گی اور جان کر ہی رہوں گی کہ وہ آخر مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اس بار میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ڈرنے کی بجائے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کروں گی اور اس سے پوچھ کر ہی رہوں گی کہ آخر اسے مسئلہ کیا ہے۔ پورا دن میں اسی کے بارے میں سوچتی رہی، لیکن جیسے جیسے رات کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے ویسے ویسے مجھے اپنا فیصلہ فضول لگ رہا تھا۔ اور پھر رات کے وقت میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد میں نے دوبارہ اپنے فیصلے پر قائم رہنے کا سوچا۔ دراصل اس دن ابو اچانک ہی گھر آ گئے۔ انہیں نوکری سے اچانک ہی چھٹی مل گئی تھی۔ ابو کے گھر آ جانے پر سارے ہی بہت زیادہ خوش تھے، لیکن چونکہ امی نے کھانا صرف ہم لوگوں کے لیے بنایا تھا اس لیے ابو کے لیے کھانا بچا نہیں تھا اور روٹی بھی نہیں تھی۔ بھائی نے مجھے کہا کہ وہ باہر سے کھانا لے کر آ جائے گا، لیکن روٹی میں گھر میں ہی بنا لوں۔ اسی سلسلے میں کچن میں کھڑی روٹی بنا رہی تھی۔ جیسے ہی میں 2 روٹیاں بنا کر فارغ ہوئی اور انہیں لے کر کمرے میں جانے لگی، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں سے روٹی غائب تھی۔ میں نے اپنی بہن کو آواز دی اور اس سے پوچھا کہ کیا وہ روٹی لے کر گئی ہے، تو میری بہن نے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اسی اندیکھے وجود کا کام ہے، لہٰذا میں دوبارہ سے روٹی بیلنے لگی۔ اس دن گرمی بھی بہت زیادہ تھی۔ کچن میں ایک لمحے کے لیے بھی کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، جبکہ میں نے آدھا گھنٹہ لگا کر صرف 2 ہی روٹیاں بنائی تھیں۔ اس کے بعد میں دوبارہ روٹیاں بنا کر فارغ ہوئی تو دوبارہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں سے روٹیاں پھر سے غائب تھیں۔ اب مجھے رونا آنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد امی وہاں پر آئیں اور مجھ سے کہنے لگی کہ حد ہو گئی ہے، تم سے ابھی تک 2 روٹیاں نہیں بنی۔ میں نے امی کو کہا کہ میں روٹیاں بنا چکی تھی، لیکن پتہ نہیں یہاں سے کون لے گیا۔ میری بات سن کر امی نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا اور کہنے لگیں پتہ نہیں اس لڑکی کا کیا ہوگا، چلو ابھی میرے سامنے ہی روٹیاں بناؤ۔ اور پھر میں نے امی کے سامنے روٹیاں بنائیں تو وہ جلدی سے بن گئیں اور اس وقت وہ غائب بھی نہ ہوئیں۔ یہ دیکھ کر امی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے تنبیہ کی کہ انسان بن جاؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ اس کے بعد ابو جیسے ہی کھانا کھا کر فارغ ہوئے، امی نے کہا کہ میں برتن جا کر دھو لوں، لہٰذا دوبارہ سے میرے ساتھ وہی معاملہ ہوا جو پہلے ہوا تھا۔ میں برتن دھو کر فارغ ہوتی، لیکن جب میں دیکھتی تو وہ برتن ویسے کے ویسے گندے پڑے ہوتے۔ میں نے دوبارہ سے اپنی بہن کو آواز دی اور اسے کہا کہ میرے ساتھ کچن میں ہی بیٹھے، اور پھر جب تک میری بہن کچن میں بیٹھی رہی اس وقت تک میں برتن دھوتی رہی۔ اس دن اس اندیکھے وجود نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا تھا، لہٰذا رات کے وقت میں نے اسے دیکھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا کہ یہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جتنا اس نے مجھے دن کے وقت تنگ کیا ہے اتنا ہی رات کے وقت بھی مجھے تنگ کرے گا۔ اور پھر رات کے وقت تو حد ہی ہو گئی تھی۔ میں گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی جب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے آواز دی ہو۔ پہلے تو میں نے اس آواز کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن تھوڑی دیر بعد مسلسل آواز آنے کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی اور میری نیند بھی اڑ گئی۔ میں شدید غصے میں بستر پر اٹھ بیٹھی، لیکن یہ دیکھ کر میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی کہ بستر اس وقت ہوا میں اٹھا ہوا تھا اور گول گول گھوم رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اور پھر اس کے بعد میں اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی اور گھر والوں کو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی بستر کے گھومنے کی رفتار بھی تیز ہو گئی اور وہ اس وقت اتنی زور سے گھوم رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد میرا سر زمین پر جا کر لگے گا۔ اچانک ہی دروازہ کھلا اور گھر والے کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی مجھے محسوس ہوا کہ امی وہاں پر آ گئی ہیں، میں نے تیزی سے آنکھیں کھولی اور امی کی طرف بھاگی اور ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر امی پریشان ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگیں کیا ہو گیا ہے، تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ اور پھر میں نے تھوڑی دیر پہلے ہونے والی کہانی انہیں سنا دی۔ میری بات سن کر میری بہن تیزی سے کہنے لگی امی اس کی بات پر یقین نہ کریں، یہ تو جھوٹ بولتی رہتی ہے، دن کے وقت بھی یہ پتہ نہیں کیا کیا کہے جا رہی تھی، حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنی بہن کی بات سن کر میرا دل تو کیا کہ میں اس کا منہ توڑ دوں، لیکن فی الحال میں صرف اور صرف بے بس تھی۔ میں نے امی کے چہرے کی طرف دیکھا اور انہیں کہا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی بلکہ یہ سچ ہے۔ میری بات سن کر امی نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ فکر مت کرو، اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تم پر دعائیں پڑھ کر جا رہی ہوں، اب تم اپنے بستر پر لیٹ کر آرام کرو۔ یہ کہہ کر امی بھی کافی دیر تک میرے پاس بیٹھی رہیں اور جب میں سو گئی تو وہ وہاں سے گئیں۔
صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں کافی بہتر محسوس کر رہی تھی، لیکن رات کا واقعہ ابھی بھی میری نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ کافی دیر کمرے میں بیٹھے رہنے کے بعد میرا دل گھبرانے لگا تو میں کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ اس وقت گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اور پھر مجھے اپنے سب سے چھوٹے بھائی سے معلوم ہوا کہ امی دراصل میری منگنی کی تیاریاں کر رہی ہیں اور اسی سلسلے میں وہ بازار گئی ہوئی ہیں۔ چھوٹے بھائی کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا، کیونکہ میری منگنی تھی اور مجھے ہی اس چیز کے بارے میں علم نہیں تھا۔ اسی غصے کی حالت میں دوبارہ لان کی طرف چلی گئی، جہاں پر وہ شخص پہلے سے ہی موجود تھا۔ اسے دیکھ کر میں پلٹنے ہی لگی تھی کہ اس کی آواز پر رک گئی اور سوچنے لگی کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں پر آئی ہوں۔ اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور پھر بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی خاموشی سے اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تو تمہیں کیسا لگا میرا سکھایا ہوا سبق؟ میں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ دوبارہ سے کہنے لگا، ان دنوں تمہارے ساتھ جتنے بھی واقعات پیش آ رہے ہیں میں اس سلسلے میں بات کر رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر پہلے تو مجھے حیرت ہوئی اور پھر ڈر بھی لگنے لگا کہ آخر اسے اس سب کے بارے میں کیسے معلوم۔ میں نے اس سے جب پوچھا کہ تمہیں اس بارے میں کیسے معلوم، تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ رات کو تمہیں ساری حقیقت کے بارے میں پتہ چل جائے گا، بس رات کے وقت وہ دعائیں نہ پڑھنا۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے آنکھیں مل کے دوبارہ سامنے کی طرف دیکھا، لیکن اب وہ وہاں پر نہیں تھا۔ وہ اچانک ہی وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ مجھے اس منظر پر ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور میرا پورا جسم دوبارہ سے پسینے میں شرابور ہو گیا۔ مجھے دوبارہ سے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ میں نے دیکھا تو وہاں پر میرا چھوٹا بھائی مجھے بلا رہا تھا۔ دراصل اسے بھوک لگی ہوئی تھی اور وہ مجھے کھانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میں نے اس سب کو اپنے ذہن سے مٹانے کی کوشش کی، لیکن اس کی باتیں ابھی بھی میرے ذہن میں گونج رہی تھیں اور مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ ابھی بھی اس کا یہ جملہ میرے ذہن میں گونج رہا تھا کہ میں ایک جن زاد ہوں۔ گویا اس نے اس دن جو بھی کہا تھا وہ بالکل سچ تھا۔ میرا دماغ ابھی بھی اس سب کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ میں ان سب چیزوں پر اتنا یقین نہیں رکھتی تھی۔ مجھے صرف یہ پتا تھا کہ بھوت چڑیلیں ہوتی ہیں، لیکن میں نے کبھی بھی جن ذات کے بارے میں نہیں سنا تھا اور نہ ہی کبھی سوچا تھا کہ وہ یوں انسانوں کے بیچ میں رہتے ہیں۔ اور پھر رات کے وقت امی کے کہنے کے باوجود میں نے دعائیں نہیں پڑھی۔ تقریباً 12 بجے کا وقت تھا جب میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی، چلو اب دوبارہ سے صحن میں آ جاؤ۔ میں نے اس آواز پر غور کیا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ اسی لڑکے کی آواز تھی۔ کاش میں پہلے ہی اس آواز پر غور کر لیتی تو مجھے اتنا عرصہ یہ سب کچھ نہ سہنا پڑتا۔ میں تیزی سے اٹھی اور صحن کی طرف گئی جہاں پر وہ پہلے سے ہی کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ پلٹا اور کہنے لگا، مجھے یقین ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کی سزا مل گئی ہوگی۔ اس دن جتنا تم نے مجھے تنگ کیا تھا میں نے بھی تمہیں تنگ کر کے اپنا بدلہ لے لیا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے مسکرانے لگا۔ اب مجھے غصہ آنے لگا تھا، لہٰذا میں بولی کہ میں کیسے مان لوں کہ تم جنزاد ہو۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے غائب ہو گیا اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہاں پر دوبارہ آ گیا۔ اس کے بعد اب شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی تھی، اور پھر پلک جھپکتے ہی وہ میرے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ مجھے اس سے اس وقت بہت ڈر لگ رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں یہ سب کچھ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اب میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں تیزی سے بولی کہ تم اپنا گھر چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ یہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ میرے شیخ کا گھر ہے، جن کے پاس میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتا تھا۔ اور پھر اس دن جب میں نے تمہیں دیکھا تو تم مجھے پسند آ گئی، اور پھر تمہاری شرارت کو دیکھ کر مجھے تم سے محبت ہونے لگی تھی۔ لہٰذا اسی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ پہلے تمہیں تنگ کروں گا اور پھر تم سے اپنی محبت کا اعتراف کروں گا۔ لیکن جب شیخ کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا۔ انہوں نے کہا کہ جن زاد اور انسان کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اب میرے یہاں پر رکنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں۔ میں نے تم سے اپنی محبت کا اعتراف کر لیا ہے، لہٰذا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں ساری زندگی اسی اعتراف کے سہارے گزار لوں گا۔ اور پھر وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ آئندہ کسی کے ساتھ کسی قسم کی شرارت نہیں کرنا،
اور نہ ہی انسانوں کو تنگ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد مجھے کوئی تنگ کرنے والا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ڈرانے والا تھا، اور پھر دن تیزی سے گزرتے چلے گئے۔ یہی دن سالوں میں تبدیل ہو گئے اور پھر چند ہی سالوں بعد میری شادی ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے کبھی بھی کسی کو تنگ نہیں کیا۔ جب بھی میں شرارت کرنے کے بارے میں سوچتی تو میرے ذہن میں اسی جن ذات کی باتیں گونجنے لگتی اور میں مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتی۔ آج اس سارے قصے کو اتنا زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی وہ میرے ذہن میں اسی طرح نقش ہے جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔